چلو سلام کرے، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سلام عقیدت بحضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس دار فانی میں بے شمار لوگ آئے اور بالآخر ان لوگوں کو موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام تک آج لوگوں کو یاد نہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا، اس کے استحکام اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی، اور ان لوگوں کے نام تاریخ کے ماتھے پر آج بھی جھومر بنے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں میں ناظرین کرام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کنبے کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کی شان میں قصیدے لکھے، تقریریں کی، کتابیں لکھی، ہر ایک نے اپنی بساط اور اپنی توفیقات کے مطابق اس کار خیر کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کیا، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نور ٹی وی نے ناظرین کرام اس خصوصی پروگرام سلام عقیدت بحضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے، اور اس کی میزبانی کی سعادت مجھ حقیر کے حصے میں آئی ہے۔ اور ناظرین کرام، انہی سعادتوں میں اپنا نام درج کروانے کے لیے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی کچھ معزز مہمانان جو گاہے بگاہے پروگرام میں حضرت امام حسین اور آپ کے گھرانے سے ریلیٹڈ کلام جو ہے وہ پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گی، اور میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمانان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتی چلوں، بعد ازاں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظمہ شوکت، بہت اچھی ثنا خوان ہیں، بہت خوشگلو ہیں، اور نعت رسول مقبول کے ساتھ بہت سالوں سے منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تسنیم اختر، نعت رسول مقبول بہت اچھے انداز میں اور منفرد انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ موجود ہیں ارسا مسعود، اور ارسا ننھی منی ثنا خوان ہیں، بہت اچھی آواز ہے ان کی، بہت دور سے ہمارے پروگرام کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم تمام کی جانب سے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو ناظمہ، اس وقت میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے منقبت بر امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح
لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کہ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ناظمہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، اور اللہ کریم آپ کی اس عقیدت کو یوں ہی قائم و دائم رکھے اور آپ کے لیے اسی کو توشہ آخرت بنائے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ چیز اللہ پاک کنوے کر دے ہماری اولاد تک بھی، کہ ہماری اولاد کو بھی اس عشق سے، اس محبت سے اللہ پاک معمور رکھے۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ ناظرین کرام، شہادت حسین ایک ایسا عنوان ہے جس کی اہمیت تاریخی بھی ہے اور ایمانی بھی۔ وہ ہستی جن کی سواری دوش نبوت تھی، جن کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے، جن کی ناز برداریاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں، امام اہل وفا، پیکر تسلیم و رضا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب بھی ہے اور امت مسلمہ کے لیے
پیغام انقلاب بھی۔ منقبت بحضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی تسلیم اختر۔ سرمایہ حیات ہے سیرت حسین کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت حسین کی، سرمایہ حیات ہے۔ ان کے خیال سے ہی زمانہ مہک اٹھا، ان کے خیال سے ہی زمانہ مہک اٹھا، سب خوشبوؤں کو مات ہے سیرت حسین کی، سرمایہ حیات ہے۔ دنیا کے رنگ و نور سے نسبت نہیں مجھے، دنیا کے رنگ و نور سے نسبت نہیں مجھے، میرے لیے سوغات ہے سیرت حسین کی، سرمایہ حیات ہے۔ انسان کب کمال کو پہنچا محال ہے، انسان کب کمال کو پہنچا محال ہے، انسانیت نے کی ہے وہ عزت حسین کی، سرمایہ حیات ہے سیرت حسین کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت حسین کی، سرمایہ حیات ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا، اور مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ اس کلام کے باقی سب اشعار میرے اپنے ہیں سوائے اسٹارٹ کے سرمایہ حیات، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے، لیکن ان کے بحر میں جا کے اس بحر سے آپ نے انسپائر ہو کے اس کو لکھا ہے۔ اس کو لکھا ماشاءاللہ اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ نے لکھ کر بھی کیا اور اس کو پڑھ کر بھی کیا۔ اللہ کریم آپ کو دگنا تگنا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی اجر دینے والا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ شمع ایوان نبی، نور حرم ناصر دین،
रौनक बज़्म हुस्न ख़ातिम ज़हरा का नगीं, वो मकारिम की असास और शराफत का अमी, चरख जिसके दर अक़दस पे झुकाता है जबी, चरख जिसके दर अक़दस पे झुकाता है जबी। नाज़रीन, ज़रूरी है कि वाक़या करबला की जो बुनियादी वजह है उसको हम आप तक पहुँचा दें। यकीनन आपके इल्म में पहले भी ये बातें होंगी, लेकिन इसको दोहराना जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िक्र कर रहे हैं इमाम शुहदा, इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। नाज़रीन, वाक़या करबला का सबब ये हुआ था कि जब यज़ीद बादशाह बना और इसने इक़्तिदार संभाल लिया, और जब रजब सन 60 हिजरी में जो है वो दमिश्क में हुक्मरान बना था, तो इसने अपने ज़ेर हुकूमत तमाम इलाक़ों में बैत लेने की गर्ज से जो है वो अहकामात जारी कर दिए थे। तो इसने इसी गर्ज से मदीना मुनव्वरा का जो गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, उसको हुक्म जारी किया कि हज़रत इमाम हुसैन की भी बैत ली जाए। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन ने बैत कर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो फासिक, शराबी और जुल्म करने वाले के हाथ पर बैत नहीं कर सकते थे, कि ये उनके शायान शान नहीं था। मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इस वक्त इरसा मसूद। चलो सलाम करें, चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को। हुसैन पाल के, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, चलो सलाम करे ऐसे आस्ताने को। पिसर भी ऐसा के रोके सीना की मंजिल पर, पिसर भी ऐसा के नौके सीना की मंजिल पर, पिसर भी ऐसा के नौके सीना की मंजिल पर। कुरान रब ने दिया, कुरान रब ने दिया बोलना सिखाने को, कुरान रब ने दिया बोलना सिखाने को। हुसैन पाल के, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, चलो सलाम करें, चलो सलाम करें। मैं क्या बयान करूं बाबे फातिमा का वक़ार, मैं क्या बयान करूं बाबे फातिमा का वक़ार, मैं क्या बयान करूं बाबे फातिमा का वक़ार। फरिश्ते खल्क़ हुए, फरिश्ते खल्क़ हुए जिस पे आने जाने को, फरिश्ते खल्क़ हुए जिस पे आने जाने को।
اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت خوبصورت سلام آپ نے پیش کیا اور اپنی عمر سے بہت بڑا سلام پیش کیا ہے آپ نے۔ تو بیٹا آپ کی ماما نے اس کی تیاری کروائی ہے آپ کو؟ تو سلام ہے پھر آپ کی ماں کو کہ جس نے اتنا خوبصورت سلام آپ کو تیار کرایا، اور جو ابھی سے اپنی بچی کے اندر محبت آل رسول کی جو ہے وہ کوشش کیے جا رہی ہیں۔ بہت خوبصورت سلام تھا۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے واقعہ کربلا کی وجوہات کے حوالے سے۔ تو وجوہات کا تو جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا، تو جو مدینے کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، وہ حضرت امام حسین کو کیونکہ خط لکھ رہے تھے اور خطوط کے ذریعے آپ کو بلا رہے تھے، تو جب امام حسین نے ولید کا خط سننے کے بعد فرمایا کہ ولید میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، عرض کیا حضور کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَرَابُ الْخَمْرِ، یزید بن معاویہ ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، اور ہم جیسے پاک لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس جیسے دین کے باغی کی بیعت کریں۔ بھلا وہ حسین جن کی رگوں میں خون محمدی تھا، بھلا وہ حسین جن کے بازوؤں میں علی کی قوت تھی، بھلا وہ حسین جن کے خون میں فاطمہ کا پاک دودھ تھا، بھلا وہ حسین جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موجزن تھا، بھلا وہ حسین جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اور بھلا وہ حسین جن کی نگاہوں میں جلوہ حسن یار پایا جاتا تھا۔ وہ کس طرح ناظرین یہ بات برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت کرے اور پھر اسلام کی حدود کو توڑ دے؟ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جڑوں پر کلہاڑا مار دینے کے مترادف ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ تینوں کی کہ آپ نے پروگرام میں آ کر ہمیں بھی عزت بخشی اور اپنی توفیقات میں، اپنی سعادتوں میں بھی اضافہ فرمایا۔ اللہ کریم ہم تمام کی جانب سے اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، چمکتی تلواریں، تیر اور نیزے، پیاس کا زور، اور آگے گلشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول۔ آج تک کا یہ پروگرام یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔